السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کی قسط نمبر ہے 5، جس کو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اس نے شاید ہی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہوگی۔ اس کی آنکھیں اس کے خوبصورت مسکراتے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سکندر اس کے چہرے میں کھونے لگا۔ نیند تو آنکھوں سے جیسے روٹھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر سے اسی پہاڑی پر چلا جائے اور اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرے آخر وہ کون تھی، پہاڑی پر کیا کر رہی تھی۔ جبکہ اس پہاڑی کی طرف تو سکندر نے کوئی گھر کوئی مکان نہ دیکھا تھا، صرف ایک ندی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت ندی، بہتا سا شفاف پانی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ سکندر کے حواس پر چھائی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اس پہاڑی پر واپس جا کر اس پری وش کو دیکھے گا۔ اسے دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ اس کی یہ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت وہاں واپس چلا جائے۔ روز کی بانسیت آج ہوٹل میں بہت بھیڑ بھاڑ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے ہال میں کوئی شادی ہو۔ خوبصورت لڑکیاں اور ہینڈسم لڑکے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ زیان اور شہریار کا ارادہ اس وقت باہر کہیں جانے کا تھا۔ لگتا ہے آج یہاں کوئی شادی ہے، زیان نے کہا۔ یار چھوڑو ہمیں کیا، چلو چلتے ہیں، شہریار نے کہا۔ اس نے رات میں اپنے ساتھ ہوا واقعہ زیان کو نہیں بتایا تھا۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے کھڑی لڑکیوں کے گروپ پر پڑی۔ یہ تو وہی لفٹ والی لڑکی ہے۔ زیان انجانے میں شہریار کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ شہریار نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنی خوبصورت ہے نا یہ زیان، بڑبڑایا تو شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کمینے، بھابھی ہے تیری۔ جانو، بھابھی کی بات نہیں کر رہا، بھابھی کی سہیلی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھنا کتنی پیاری ہے۔ زیان نے مہر کے ساتھ کھڑی اس دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اس دن اس کے ساتھ لفٹ میں بھی تھی۔ ہاں یار، اس پر تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا، یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ کمینے، بھابھی ہے تیری۔ زیان نے اس کے الفاظ اسے ہی واپس لوٹائے۔ اچھا جی، شہریار نے زومانی انداز میں سیٹی بجائی۔ ہاں تو تیرا دھڑک سکتا ہے، میری بھابھی کو دیکھ کر تو میرا تیری بھابھی کو دیکھ کر نہیں دھڑک سکتا، زیان برا مناتے ہوئے بولا۔ ابھی ان دونوں کی بحث جاری تھی جب وہ لڑکیاں وہاں سے کہیں چلی گئیں۔ یار، تیری بھابھی اور میری بھابھی دونوں ہی چلی گئیں، چل ڈھونڈتے ہیں، شہریار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اسے پاگل، میں نے کسی شادی میں نہیں بلایا، ہمیں کسی نے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے؟ اگر سامنے والی لڑکی والا ہوا تو کہیں گے ہم لڑکے والے ہیں، اور اگر سامنے والا لڑکے والا ہوا تو ہم کہیں گے ہم لڑکی والے ہیں۔ شہریار بولتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا جبکہ زیان اس کا لاجک سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ صبح علی کی آنکھ کھلی تو سکندر تیار کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ اسی پہاڑی پر جانے کا تھا، لیکن علی اسے دوبارہ اس جگہ پر لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جگہ بہت پراسرار اور بہت خطرناک تھی، لیکن سکندر نے اس کی بات کو سمجھنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ دیکھ سکندر، آج ہم وہاں نہیں بلکہ کہیں اور جانے والے ہیں۔ 2 دن کے بعد ہمیں واپس چلنا ہے، ہمیں ساری جگہیں دیکھنی چاہیے، علی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں علی، مجھے واپس اسی پہاڑی پر چلنا ہے، اور ویسے بھی تو کل تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وہاں واپس چلے آئیں گے، تو بس اپنا وعدہ نبھاؤ، چلو وہاں، سکندر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سکندر، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ جگہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی پراسرار ہے، ہمیں وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہیے۔ علی، بہانے بنانا بند کر دو، تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ بس مجھے جواب دے دو، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ اسے مسلسل بہانے کرتے دیکھ کر اسے اب سکندر کو غصہ آنے لگا۔ ٹھیک ہے سکندر، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن ہم صرف 15 منٹ کے لیے وہاں جائیں گے، میں اس خطرناک اور پراسرار جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس خوبصورت اور حسین جگہ کو پراسرار اور خطرناک کہہ کر اس کی توہین مت کرو سکندر۔ اس کے لیے اس کے بیگ سے کپڑے نکالنے لگا جبکہ علی نہانے کے لیے جا چکا تھا۔ اگر سکندر کو اکیلے اس جگہ راستہ ٹھیک سے آتا تو وہ کبھی علی کی اتنی منتیں نہ کرتا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، نہ جانے وہ دونوں لڑکیاں کہاں رہ گئیں۔ زیان اور شہریار ہر طرف تلاش کر رہے تھے، جبکہ شادی میں موجود نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے ان کے انجان چہروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جو بھی انہیں گھور کر دیکھ رہا تھا وہ اسے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ ابھی بھی وہ اپنی نظریں چاروں طرف گھمائے ہوئے تھے جب زیان اسٹیج کی طرف دیکھنے پر اشارہ کیا جہاں وہ دونوں دلہن کے ساتھ بیٹھی خوش گپوں میں مصروف تھیں، اور پھر دلہے کی انٹری کے ساتھ ہی انہوں نے دلہے سے جم کر پیسے ہتھیے تھے۔ اب وہ دونوں اس رسم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ دونوں ان دونوں لڑکیوں سے بات کر سکیں۔
پہاڑی کی طرف سفر کرتے ہوئے علی بار بار اس کے کہنے پر اس کا راستہ سمجھا رہا تھا۔ علی کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ پہاڑی پر پہنچتے ہی سکندر اسے واپس چلے جانے کا کہے گا۔ علی نے سارے راستے میں سے ٹھیک سے راستہ سمجھایا تھا، اب تو وہ اکیلے بھی واپس آ سکتا تھا۔ علی نے پہاڑی پر پہنچتے ہی اپنے کہے کے مطابق 15 منٹ کے بعد واپس چلنے کو کہا تو سکندر نے کہا کہ تم اکیلے چلے جاؤ، اب مجھے راستہ پتہ ہے، میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ سکندر کی یہ بات سن کر علی کو غصہ آنے لگا، ایک تو یہ جگہ جہاں وہ اسے غلطی سے لے آیا تھا، اوپر سے اس کا واپس نہ چلنا۔ دیکھو سکندر، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ چھوٹے معصوم بچے نہیں ہو جسے بار بار ایک بات سمجھانی پڑے۔ تم یہاں میری ذمہ داری سے آئے ہو اور میں تمہیں اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں علی کہ میں کوئی چھوٹا معصوم بچہ نہیں ہوں جو یہاں ڈر جاؤں گا۔ تم آرام سے جاؤ، اپنا کام نپٹاؤ اور واپس چلنے کی تیاری کرو، تب تک میں بھی یہ پہاڑی ٹھیک سے دیکھوں گا، تصویریں بناؤں گا اور آ جاؤں گا۔ علی انجانے میں ہی صحیح لیکن سکندر کو ضد دلوا رہا تھا، اور ضد کے معاملے میں سکندر کبھی کسی کی نہیں سنتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر کو اس پہاڑی پر رہنے کی ضد ہو گئی تھی، اور دوسری وجہ وہ لڑکی جس کی ایک ہی جھلک دیکھ کر وہ اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ علی نے اسے واپس کرنے کے لیے بہت منانا چاہا لیکن وہ ضد پر اڑا رہا۔ علی اسے سمجھا کر واپس آ گیا، جبکہ سکندر اسی پہاڑی کو ہر طرف سے دیکھتا اس خوبصورت محجوبین کو ڈھونڈنے لگا۔ نہ جانے یہ لڑکیاں کون کون سی رسم ادا کر رہی تھیں۔ شہریار اور زیان ایک طرف کھڑے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے، جب انہی کے قریب ایک لڑکا اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ شکل سے کافی ڈیسنٹ اور بہت ہینڈسم تھا۔ پہلے اس نے زیان اور شہریار کو مسکرا کر دیکھا، پھر پوچھنے لگا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس بات کا کرنے کا انداز زیان اور شہریار دونوں کو بھی بہت اچھا لگا تھا۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ زیان اسی کے انداز میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا کہ میں لڑکی کے چاچے کا بیٹا ہوں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ہم لڑکی کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ زیان نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، وہ کیا ہے نا، میں شادی پر نہیں آنے والا تھا، یہ تو میری مجبوری تھی کہ مجھے آنا پڑا، ماں بابا زبردستی گھسیٹ لائے، ورنہ مجھے اس طرح کی شادیوں کے فنکشن ہرگز پسند نہیں۔ شاید وہ لڑکا کافی بور ہو رہا تھا، اسی لیے ان سے اپنا مسئلہ شیئر کرنے لگا۔ یہ تمہارے سگے چاچا کی بیٹی کی شادی ہے؟ بھائی لگتے ہو تم لڑکی کے۔ یہی نہیں بلکہ ایک بہت خاص اور بہت وجہ ہے اہم، ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ رحمان بھائی کا ارادہ اس سے ملنے کا تھا، یہ پچھلے 3 سال سے امریکہ میں زیر تعلیم تھا۔ پورے خاندان میں میرے بیٹے جیسا پڑھا لکھا اور قابل جاب کرنے والا لڑکا نہیں ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی مہر کے ساتھ ہو جائے۔ آنٹی نے قریب کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے وجہ بتائی تو شہریار مہر کا نام سن کر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کون مہر؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی کھڑی ہے نا پرپل رنگ کے کپڑوں میں، دلہن کے بالکل ساتھ، وہی ہے مہر۔ اس کی بہن کی شادی ہے اور اب رحمان بھائی کا ارادہ اسے بیانے کا ہے۔ آنٹی نے مسکراتے ہوئے شہریار کے سر پر دھماکہ کیا کہ شہریار کو ان کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا تھا، اس لیے زیان اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے وہاں سے لے آیا۔ سکندر پوری پہاڑی کا چپا چپا چھان چکا تھا اور اسے یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے وہ لڑکی کہاں تھی اور کس طرف سے آئی تھی۔ وہ اتنا تھک چکا تھا کہ وہیں ایک درخت کے سائے تلے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ علی بھی واپس جا چکا تھا، اب تو یقیناً وہ واپسی بھی مکمل کر چکا ہوگا۔ آج سکندر نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، اس کے بعد تو ویسے بھی یہاں مزید رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سکندر کو اپنے کیے کا ضرور افسوس تھا، اس کا دوست اسے بہت چاہتا تھا، اس پہاڑی کے بارے میں اس نے ضرور کچھ ایسا سنا تھا، تبھی وہ اسے اتنا فورس کر رہا تھا، ورنہ وہ تو خود ہی اس کے ساتھ گھومنے پھرنا انجوائے کرنا اس کا عادی ہے۔ اس وقت سکندر کو بہت شدید پیاس لگی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر نیچے کی طرف بہتی ہوئی ندی کو دیکھا، شکر ہے یہاں پر پانی تو موجود ہے۔ وہ اس ندی کی طرف چلا آیا اور اس ہاتھ کے سہارے سے پانی پینے لگا۔ جب اسے اپنے بالکل نزدیک ایک ملائم سی ہنسی سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی خوبصورت محجبین اس کے کچھ فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن اس کے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی۔ میری بات سنو، میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے آنے لگا لیکن وہ لڑکی نہ رکی، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ لڑکی گھنے درختوں کے بیچ میں کہیں غائب ہو گئی۔ شہریار پلیز اپنا غصہ کنٹرول کر، وہ لوگ مہر کا رشتہ مانگنے والے ہیں، ابھی مانگا نہیں ہے، زیان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے، تو وہ لوگ ابھی مہر کا رشتہ مانگنے والے، ان سے پہلے میں مہر کا رشتہ مانگوں گا۔ مجھے آج ہی ماما بابا سے ملنا ہوگا، میں مہر پر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، وہ بے چینی سے ٹہلتا ہوا بولا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ رشتہ مانگنے گا، مہر کا رشتہ ملنے سے پہلے اس کا منہ توڑ دوں گا میں، شہریار غصے سے بڑبڑایا۔ ہمیں لاہور چلا ہوگا، مجھے ماما بابا سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی، میں مہرو کو نہیں کھول سکتا یار، اور میری فیلنگ سمجھ رہا ہے نا،
اس نے یقین سے اپنے دوست کو دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو فکر مت کر، ہم آج ہی لاہور جائیں گے اور انکل اور آنٹی کو مہر کے بارے میں بتائیں گے۔ حویلی میں بے حد بے سکونی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا تھا۔ اتنی خاموشی اس حویلی میں پہلے کبھی نہ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو بہت برا ہو۔ یار عاقب، تجھے حویلی میں خاموشی نہیں محسوس ہو رہی؟ طاہر نے پوچھا۔ ہاں یار، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ صاحب اور بیگم صاحب تو پہلے بھی اتنا نہیں بولتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ خاموشی کچھ زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ طوفان سے پہلے جیسے ہوتا ہے نہ، بالکل ویسے ایسے لگتا ہے جیسے اس حویلی میں کوئی طوفان آنے والا ہے، عاقب نے کہا، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑے پرانے ملازم نے ان دونوں کی گفتگو سنتے ہوئے اس بند کمرے کو دیکھا تھا۔ ضرور یہ طوفان اسی کمرے کی طرف سے اٹھنے والا تھا۔ علی نے واپس آتے ہی جانے کی تیاری کی تھی، اس سے پہلے کہ سکندر کا سامان پیک کیا اور پھر اپنا۔ اب وہ مزید تھوڑا وقت بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ مزید 2 دن یہاں رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ بھی کینسل ہو چکا تھا۔ سکندر اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ پہاڑی خطرناک اور پراسرار ہے۔ وہ بچپن سے اس پہاڑی کے اتنے قصے سن چکا تھا کہ اب وہ اپنے دوست پر رسک نہیں لے سکتا تھا، لیکن سکندر کو یہ ساری باتیں محض مذاق لگ رہی تھیں۔ ابھی وہ سامان پیک کر ہی رہا تھا جب اسے باہر سے ایک فقیر کی دہائی سنائی دی۔ تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو، وہ واپس نہیں جائے گا، وہ عشق کر بیٹھا ہے۔ پھر سے داستان لکھی جا رہی ہے، صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، ایک بار پھر سے ہوگا۔ فقیر اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا اور وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یقیناً وہ سکندر کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، علی بڑبڑایا، ایسا ہو چکا ہے، اب تو اکیلے لوٹے جا، اور اسے واپس نہیں جانے دے گی اور نہ ہی وہ کبھی جانا چاہے گا۔ ایک پری ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا، عشق ہو گیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں پائے گی، اپنے عشق کی راہ میں آنے والے ہر رکاوٹ کو مٹا دے گی وہ۔ فقیر آگے بڑھتے ہوئے بولا اور دور دور تک اس کے یہ الفاظ علی کو سنائی دے رہے تھے۔ ایک پری ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا، عشق ہو گیا۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کو لکھا ہے ارید شاہ نے، جس کی قسط نمبر ہے 6۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا؟ مجھے عابد نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ عابد، میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی پیر وغیرہ کا انتظام کرو۔ تم نے دیکھا نا، کل رات اس کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ آسیہ کو تو میں نے سمجھا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان قہقوں اور ہنسی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ رات میں نے شہریار کو فون کیا تھا، اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مینیجر نے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ کہیں گھومنے گیا ہوا ہے، لیکن کہا یہ مینیجر نے بھی نہیں جانتا۔ صاحب جی، آپ فکر نہ کریں، میں کسی پیر کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس پراسرار کمرے کے بارے میں تو اب عاقب اور طاہر بھی بات کرنے لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ نہ ہو کہ وہ دونوں بھی ایک نوکری چھوڑ کر ایک دن چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی تو نہ جانے کتنے لوگ نوکری چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ہاں طاہر، کچھ کرو، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے، سب کچھ ٹھیک کر دو۔ راحیل صاحب نے امید بھری نظروں سے اپنے وفادار نوکر عابد کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے اندر آنے دو، شہریار نے غصے سے کہا۔ میں کہتا ہوں پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں کس سے ملنا ہے؟ عاقب اسی کے انداز میں کہا۔ تم مجھ سے میری شناخت مانگتے ہو؟ میں اس گھر کا بیٹا ہوں۔ اپنے ہی گھر کے اندر جاتے ہوئے شہریار کو اپنی پہچان بتانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اچھا، تو تم اس گھر کے بیٹے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے بیوقوف بنا لو گے؟ اگر تمہیں گھر کے بیٹے ہوتے تو گھر کی کسی دیوار پر تمہاری تصویر لگی ہوتی۔ اس گھر کے کسی بھی کونے سے نہیں لگ رہا کہ تم اس گھر کے بیٹے ہو، اور تمہارے جیسے چور لگتے ہو مجھے اچھے سے پتا ہے۔ تو میں پتہ لگا کر آیا ہوں کہ وقت یہ بیوی کے گھر پر نہیں ہوتے، لیکن تمہاری غلط فہمی دور کرتے ہوئے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس وقت صاحب جی اور بیوی جی دونوں گھر پہ ہیں، اسی لیے تم کچھ بھی بول کر اندر آ جاؤ گے اور ہمیں بیوقوف بنا کر سب کچھ لوٹ لو گے۔ یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ چلو بیٹا، پتلی گرلی پکڑو، عاقب نے غصے سے کہا۔ دیکھو، مجھے غصہ مت دلاؤ، میں تمہیں یہاں سے آؤٹ کرا دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ شہریار اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر گھر کے ایک تو اتنے لمبے سفر کے بعد وہ کافی تھک چکا تھا، اوپر سے عاقب سے اس کی بحث، اس نے ایک نظر گھر کی ساری دیواروں پر دیکھا جہاں کہیں اس کی کوئی تصویر نہ تھی۔ ایک لحاظ سے راقب ایسے گھر کے اندر نہیں آنے دے رہا تھا، یہ ٹھیک تھا، لیکن وہ اس کا مالک تھا۔ عاقب کون ہوتا ہے اس اندر نہ آنے والا؟ شہریار نے غصے سے ایک نظر عاقب کو دیکھا، جو اسے یہ دیکھ کر گھور رہا تھا، جیسے بتانا چاہ رہا ہو کہ وہ اپنی شناخت کا ثبوت دے۔ اب میرے سامنے کوئی بکواس مت کرنا، اس نے عاقب کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ آواز اس کی کافی بلند تھی اس بار، ورنہ کیا کرو گے تم بھی؟ عاقب اسی طرح چلا کر بولا۔ نیچے سے تیز آواز سن کر راحیل صاحب اور عابد دونوں متوجہ ہوئے۔ راحیل صاحب اور عابد فوراً نیچے آئے تھے،
لیکن سامنے شہریار کو دیکھ کر وہ راحیل صاحب تو پریشان ہو چکے تھے، جبکہ شہریار عاقب کو اگنور کرتا راحیل صاحب کے سینے سے آ لگا تھا۔ بابا جانی، آئی ریئلی مس یو۔ وہ اس کے سینے سے لگا ان کے ساتھ سب کو دیکھ کر حیران کر چکا تھا۔ تبھی آسیہ بیگم اندر آواز سن کر آئی تھیں۔ سامنے شہریار کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو چکی تھی، جبکہ شہریار اب اسی گرم جوشی سے اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے میں کتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں؟ راستے میں راستہ بھول گیا تھا میں، لوگوں کو اپنے ہی باپ کا نام بتا کر اپنے گھر تک پہنچا ہوں میں۔ شہریار اپنی کیفیت بتاتے ہوئے مسکرایا، جبکہ اس کے والدین پر تو جیسے گھر کی چھت آ گری تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، یقیناً اس کے آنے پر وہ خوش نہیں تھے۔ شہریار نے نوٹ کر لیا تھا کہ جس گرم جوشی سے وہ اپنے والدین سے ملا تھا، ویسا کچھ اس نے ان کی طرف سے محسوس نہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو میرے یہاں آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ میں ان دونوں سے سوالی انداز میں پوچھنے لگا، جب ان کی نظروں میں بھی وہ پڑ چکا تھا کہ اس کے یہاں آنے سے انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ شہریار، تم یہاں کیوں آئے جبکہ ہم نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا؟ بابا نے پوچھا۔ بابا جانی، ویسے تو میری یہاں آنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، لیکن آپ اس طرح سے مجھ سے بات کریں گے یہ سوچ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ شہریار کو واقعی تکلیف پہنچی تھی۔ ارے نہیں شہری، بابا آپ اچانک سے یہاں آ گئے نا، ہم سب آپ کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئے ہیں۔ ہم سب آپ کے یہاں آنے سے بہت خوش ہیں۔ آپ نے مسکرا کر اس کے والدین کو اشارہ کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو شہریار کو ساریسا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا، جبکہ عابد کی بات کو سمجھتے ہوئے بابا نے بھی مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آف تو ایسے نہیں، اس طرح سے منہ بنا کر کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کریں، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ میرا کمرہ کس طرف ہے؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ تالو سے بھرے ہوئے کمرے کے آواز کی طرف نظریں سب کی اٹھی تھیں۔ عابد اسے گیسٹ روم میں لے کر جاؤ، ماما نے فوراً سے کہا۔ گیسٹ روم میں کیوں؟ میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، شہریار نے رکتے ہوئے کہا۔ تمہارا کمرہ ٹھیک سے صاف نہیں ہے شہری، میں صاف کروا دوں گی، پھر تم اپنے کمرے میں رہنا، لیکن فی الحال تم فریش ہونے کے لیے گیسٹ روم میں چلے جاؤ۔ آسیہ نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، اس حویلی تک لے آئی تھی، اس کمرے تک بھی پہنچنا اس کے لیے مشکل تو نہ تھا۔ وہ عابد کے ہمراہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ واپس آتے ہی وہ مہر کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، نہ جانے بغیر آنے والا وقت اسے کیا دلا دے گا۔ یار علی، تم بیکار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں فی الحال واپس نہیں جانا چاہتا، میں کچھ بھی اور یہاں کچھ رکھنا نہیں چاہتا۔ سکندر نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دوست اسے بالکل نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ دیکھو سکندر، میں کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ، تو مطلب صاف ہے کہ چلو میرے ساتھ، میں یہاں مزید ایک سیکنڈ نہیں رکنا چاہتا، اور تم میرے ساتھ واپس جاؤ گے کیونکہ تمہیں اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آیا ہوں، علی نے غصے سے کہا۔ اس فقیر کی باتیں سن کر علی بوکھلا چکا تھا۔ اگر ایک پری ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نسلیں تباہ ہوتی تھیں، خاندان بکھرتے تھے، لیکن سکندر یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں واپس نہیں جانے والا علی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سکندر نے ضدی انداز میں کہا، اور میں تمہیں واپس لے کر جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور تم میرے ساتھ چلو گے، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ علی نے آج تک اس پر نہ تو کبھی اتنا غصہ کیا تھا اور نہ ہی اس کے اتنے خلاف ہوا تھا۔ سکندر نے اسے اس لڑکی کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ علی کو یہ بات بتائے گا کہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے تو علی ضرور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس کی مدد بھی کرے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علی اس کی مدد ضرور کرے گا اگر وہ کسی انسان سے محبت کرے۔